عرب لوگ جب حج کے لیے جایا کرتے تھے نا زمانے جاہلیت میں, تو زیادہ راہ لے کے نہیں جاتے تھے. اب کوئی پہلے حج کے سفر 6 8 10 مہینے کے ہوتے تھے, سال کے ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے بھائی ہم اللہ کے مہمان ہیں نا, تو کھلانے والا کون ہے؟ بولو نا, اللہ. پلانے والا کون ہے؟ اللہ. تو ہم جب اللہ کے مہمان ہیں تو عقلی دلائل بھی کہ جب کسی کے یہاں مہمان بن کے جاؤ تو کیا ٹفن ساتھ لے کے جاتے ہو؟ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ نے وہاں تمہیں کوفتے کھلانے کے لیے نہیں بلایا, اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا ہے. عام مہمان تو تمہیں بلاتا ہی کھلانے کے لیے ہے نا, وہاں ٹفن لے کے جانا بے اکرامی ہے. یہاں تمہیں مہمان ہو, لیکن کس بات کے مہمان ہو؟ اللہ تمہیں پکوڑے سموسے کھلانے کے لیے تھوڑی بلا رہے وہاں پہ, اللہ کہہ رہے حج کے لیے میرے گھر کا طواف کرو. لیکن وہ اپنی لاجک بنائی بھی تھی انہوں نے کہ جی ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں, اس موقع پہ بھی اگر اللہ پہ ہم اعتماد اور توکل نہ کریں تو پھر کیا مطلب ہوا؟ تو جو پیسے لے کے جاتا, ٹفن لے کے جاتا, بہت برا سمجھا جاتا. ابے اس کو دیکھ, اللہ پہ توکل نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو جب اسلام دنیا میں, اچھا پھر کرتے کیا تھے؟ کچھ تو ہے ہی نہیں. پھر کبھی اس کی جیب پہ نظر رکھ رہے ہیں, شاید یہ حاجی جیب سے کچھ نکالے گا تو شاید 2 4 کھجوریں مجھے بھی دے دئیے. اگر کسی کو دے دی نا تو کیا کنڈیشن ہوتی ہوگی؟ دیکھا اللہ پہ توکل کا نتیجہ, دیکھا غیب سے کھجوریں آئی ہیں, غیب سے. صحیح ہے نا؟ تو جس کو آ جاتی تھی, عرب میں سخاوت تو تھی, وہ تو کہتا اللہ پہ توکل, اور جس کو نہیں آتی وہ کہتا ہوگا اللہ پہ توکل کامل نہیں ہے. پھر وہ وہاں جا کے بھیک مانگتا تھا کہ بھائی صاحب کو 50 روپے مل جائیں گے, 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا, طواف ہی نہیں ہو رہا بھائی صاحب. پھر دوسروں کی جیبوں پہ نظر, خوش آمدیں, یہ سب چیزیں. تو قرآن کے الفاظ کتنے خاندانی ہیں. جب اسلام آیا, حج کا حکم آیا, اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا, حج پہ جاتے وقت زیادہ راہ لیا کرو. آنے جانے کا پورا انتظام حضرات فقہا نے کیسا ایکسپلین کیا, فرمایا حج پہ جانے کے لیے ضروری ہے آنے جانے کا خرچہ, وہاں رہنے کا خرچہ, کھانے کا خرچہ, اور اس دوران گھر میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہے, گھر والوں کو کہاں سے کھلائے گا, اس کا بھی خرچہ ارینج کر کے جائے گا. یہ اگر نہیں کر سکتا تو اس پہ حج فرض نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے حج پہ جانا جائز نہیں ہے. 2 مہینے کے لیے جا رہا ہے, 1 سال کے لیے جا رہا ہے, پیچھے گھر والوں کو کیا دے کے جا رہا ہے؟ ان کو بھی سکھایا ہوا اللہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں, تو نہ ان کا بھی انتظام کر کے جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہاں. اب مادہ پرست میں اور پھر مسلمان میں کیا فرق ہو گیا؟ مادہ پرست بھی اسباب اختیار کرتا ہے, مسلمان بھی اسباب اختیار کرتا ہے. تو پھر توکل کہاں گیا؟ توکل کا مطلب کیا ہوا؟ تو وہ حدیث میں ہے اجملو, اعتدال. اسباب میں کیا کرنا ہے؟ اعتدال. وتوکلوا علیہ, اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ تبھی میں کہتا ہوں 1 سال کا جمع کرو, حالانکہ امکان تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے 1 سال میں بھی جاب نہ ملے. کیا خیال ہے بھائی؟ امکان ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں آیا. ایسے ڈھیلے بالکل پتہ نہیں جیسے کیا نیند نہیں ہوتی, یا کوئی نیمبو پانی پی کے آیا کرو, جو میں نے طریقہ بتایا نا, 1 گھنٹہ لیمن کو پانی میں ڈال کے رکھو اور تھوڑا شہد ملاؤ, بیان میں آنے سے پہلے وہ پی جایا کرو اپنے خرچے پہ, تو دیکھو ایکٹیو ہو جاؤ گے آپ. اچھا خیر, تو دوسری چیز کیا سکھائی؟ اعتدال, بیلنس. ہوس نہیں کرنی, ہوس نہیں. ایک آدمی جو کماتا ہی نہیں ہے, اور ایک آدمی کمانے پہ آیا تو گدھا بنا ہوا ہے, نائٹ ڈیوٹی, دن میں بھی جا رہا ہے, نہ بچوں کو ٹائم, نہ صحت کو ٹائم. ہمارے بھائی اسٹاک ایکسچینج میں ہوتے تھے, وہ بتاتے تھے اسٹاک ایکسچینج میں جو بروکر ایجنٹ تھے نا, کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ان کو. کروڑوں روپے کے بزنس ہو رہے ہیں ہر وقت. کہہ رہے سوتے ان کی کمپلین آتی تھی راتوں کو خواب میں, کروڑوں روپے کا شیئر ادھر کر دو, اتنے روپے کا شیئر ادھر کر دو, اتنے اس کو, یہ کمپنی بیٹھ رہی ہے, یہ کمپنی اٹھ رہی ہے. سوتے ہوئے میں چیخ مار کے جاگ جاتے تھے وہ ہر وقت. کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے موٹیویشنل اسپیکر کو سنا ہوا ہے, اسٹرگل اینڈ ہارڈ ورکنگ. بڑے نامور لوگوں کے نام آتے ہیں, وہ اتنے عظیم لوگ محنت سے ہی بنے ہیں بھائی. او بھائی یہ گدھا ہے, گدھا پن ہے, یہ ہوس ہے, کیڑے کھائیں گے بھائی. اتنا کما کے کیا کرو گے کہ اپنا سکون برباد کر دو؟ حرام کی طرف مت جاؤ. اعتدال سے, ایکسرسائز کا ٹائم بھی ہو, بچوں کے لیے ٹائم بھی ہو, اور کھیل کود کا ٹائم بھی ہو. دوسری شادی بھی, استغفر اللہ, خواتین بہت غصے ہو جاتی ہیں, پہلی شادی بھی کرنی ہے, اس کے لیے رشتہ بھی تلاش کرنا ہے. ہمارے کچھ دوست ایسے ہر وقت کتابوں میں مشغول ہیں,
آپ جانتے ہیں کہ ان کی بات کر رہا ہوں, ہر وقت کتاب لے کے بیٹھے. ان کو شوق ہے 4 شادیوں کا, ایک تو ہو گئی ان کی. ایک دن مجھے کہتے ہیں یار تمہیں پتہ نہیں کیسے رشتے مل گئے, ہمیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں ملتا. میں نے کہا جب سے میں نے دیکھا آپ یہ ٹیڑھی کمر کر کے نا کتاب سارا دن تو یہ رہتے ہو, اور میں نے کہا اور لیٹتے جا رہے ہو جیسے جیسے عمر. میں نے کہا یہ تھوڑی کہ لوگ آپ کو کتاب دیکھ کے آئیں گے کہ جی خود آپ کی پیشکش کریں گے, تو ڈھیڑ بننا پڑتا ہے, تو چلو پھرو ہلو چلو, تو اور ٹینشن میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, ہو ہی نہیں رہی. کام کیے بغیر کیسے ہوگا بھائی. تو حدیث میں کیسی پیاری بات, اجملوا فی الطلب اعتدال. تبھی میں نے کہا 1 سال بس, ورنہ زیادہ کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لو ہندوؤں کے سونے کے مٹکے نکلتے ہیں نا, 100 سال کا جمع کیا ہوتا ہے انہوں نے گولڈ, پھر زمین میں دفن کر دیتے ہیں, آج بھی نکلتے ہیں. یہ ہندو, مسلمانوں کے ایسا کوئی مٹکا نہیں نکلتا, ہندوؤں کے بہت سارے نکلتے ہیں. مسلمان کیا کرتے تھے, ابے زندگی اتنی رہ گئی ہے, کھاؤ پیو, کچھ بچوں کے لیے بنانا ہے بناؤ, مر جاؤ یار بس ختم, اللہ ان کو کھلائے گا, کچھ جمع کر لو, کچھ اللہ پہ توکل. اب توکل ختم ہو گیا, پھر بے اعتدالی. سونا, اب آپ نے 1 سال کا جمع کر دیا سونا, نہیں آپ جمع کرتے جا رہے ہو مٹکے بھر بھر کے, پھر ہر وقت فکر کہ یار یہ آپ بڈھے ہو گئے, پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں اور مر جاتے ہیں, وہ استعمال نہیں ہوتا. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لے کے ڈالے جا رہے ہیں, بس کرے یار, کوئی لمٹ تو بنانا ہے یار, تو بیٹھ کے نہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ بے اعتدالی ہے. یہ کیا ہے؟ تو نہ ایسا توکل کرنا ہے کہ جمع ہی نہیں کرنا, نہ ایسا بے اعتدالی کہ جمع کر کر کے گنتے رہنا ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کا توکل ہوتا ہے, وہ 1 دن کا بھی نہیں رکھتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن علماء کہتے ہیں اس زمانے میں یہ توکل ہمارے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ کی ازواج میں بھی بہت زیادہ توکل تھا. وہ پھر ایک یوں سمجھیں کہ ایک استثنائی صورت ہے, وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, وہ ایک استثنائی صورت ہے. کچھ چیزیں پیغمبر کے ساتھ خاص تھیں, یا بعض اعلیٰ درجے کے صحابہ جو بہت اونچا ایمان تھا ان کے ساتھ خاص تھی. تو اس شریعت کا اصول نہیں ہے. میں تو مفتی ہوں نا, تو میرا کام ہے اصول بیان کرنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصول یہی ہے بھائی, جمع اتنا کرنا ہے جمع. اچھا اب میں اس اشکال کا جواب دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں پھر مفتی صاحب ذاتی مکان کے خلاف کیوں ہیں؟ میں ذاتی مکان کے خلاف ان کمبختوں کے لیے ہوں, استغفر اللہ, برا بلا کہہ رہا ہوں میں ان کمبختوں کو, کہ جن کمبختوں سے کرایہ نکلتا نہیں ہے مہینے کا. میرا جب بیان کیا نا کہ ذاتی مکان کی ہوس نہ کیا کرو, فکر نہ کیا کرو, تو لوگوں نے اس پہ کہا بھائی ذاتی مکان تو ذاتی ہوتا ہے, کرائے کے مکان سے کبھی بھی نکال دیتے ہیں. تو اس پہ میں نے کیا کہا, کئی بار بتا چکا ہوں, بہت پیسہ اللہ نے دیا ہے نا, کھانا پینا اور یہ سب چیزوں سے بچ رہا ہے تو ذاتی بنا لو, ورنہ ذاتی مکان مہنگا بہت ہوتا ہے. تو متوسط درجے کی آمدن والے آدمی اگر ذاتی مکان بنانے کی فکر میں لگے گا نا, تو یہ نہیں کہ 1 سال تک کا اسٹور, کئی سالوں کی آمدن اس کو ہینڈ ٹو ماؤتھ چلنا پڑے گا, اور پھر 60-70 سال کی عمر میں جا کے ذاتی گھر بنائے گا. تو زندگی برباد کر دی کہ نہیں کر دی؟ تو اس لیے وہاں تو صحیح حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کیا مطلب؟ یہ نہیں فرمایا کہ حرام ہے تعمیر پہ پیسہ خرچ کرنا, نہ, بدترین چیز. حدیث کے بدترین کا ایک مطلب ہوتا ہے, یہ وہ والا بدترین نہیں ہے جو اردو میں. اس کی مثال دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء اولها. مردوں کی بدترین صف نماز میں آخری ہے, اور عورتوں کی بدترین صف نماز میں پہلی ہے. اب یہاں بدترین کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ آخری صف میں آئے, دیر سے آئے, آپ نے کہا یہ تو سب سے بدترین صف ہے, تو اس صف میں تو کھڑے نہیں ہونا چاہیے, میں گھر جا رہا ہوں. نہ, بدترین کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اینڈنگ والی, یعنی باقیوں کے مقابلے میں آنا تو ہے, لیکن یہ وہ شخص آخری صف میں آئے جو مجبور ہو. بہرحال نہ ہونے سے بہتر کیا ہے, بلکہ ضروری ہے کہ جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے, تو اصل میں پہلی صف ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے نہیں ہوا, تو پھر سب سے آخر میں کون سی ہے؟ آخری صف ہے, وہ آنا تو پھر بھی پڑے گا. تو حدیث میں جو آتا ہے صحیح حدیث ہے, بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. کیا مطلب؟ یہ سب سے لاسٹ میں رکھو, یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کا کام ہے, جن کی توندیں کیا ہیں,
بھری ہوئی ہیں, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی نکل گئی, کھا پی بھی لیا, پراٹھے بھی پھوڑ دیے, انڈے بھی, دیسی گھی بھی, مچھلی بھی, بادام بھی, پستے بھی, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں, پھر بھی پیسہ بچ رہا ہوتا ہے. پھر ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے بہتر کیا ہے, گھر بنا لو یار, ذاتی گھر بنا لو, اچھی بات ہے, انجوائے کرو لائف. اب ایک آدمی نے میرے بیان پہ کہا یہ ذاتی گھر کے خلاف ہے. مفتی صاحب کرائے کی گھر پہ رہو نا, پتہ چلے کرایہ ادا کرنا کتنا مشکل ہے. مجھے فون کیا, میں نے کہا کرایہ تیرے سے ادا ہو نہیں رہا ہے اور تو گھر بنائے گا ذاتی. بھائی ایک دم اس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئے, کہہ رہے یار بات تو صحیح ہے, یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. کرایہ تیرے سے نکل نہیں رہا اور اب تو ذاتی گھر کی فکر کرے گا تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ حاصل ہوگا؟ بنا لے گا گھر, یہ بنا لیتے ہیں لوگ جوڑ کے, لیکن زندگی کو جو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے وہ تو میرے بھائی 40-50 سال تک ہے, اس کے بعد تو آڑے ترچے ہونا شروع ہو جاؤ گے. جو زندگی انجوائے کرنے کا ٹائم تھا وہ سارا دیواروں, اینٹوں اور سریے میں تھوپ دیا, اور اب قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں تو گھر بنا لیا اور بڑے خوش ہیں, ماشاءاللہ میں نے کیا کر لیا, گھر بنا لیا. تو مالداروں کا کام ہے, پیسہ اللہ دے دے تو بنا لو, نہیں تو کرائے پہ انجوائے کرو, دوسروں کی حماقت کا فائدہ اٹھایا کرو. جس نے کروڑوں روپے دیواروں اینٹوں پہ لگائے نا, اس کو تھوڑا سا کرایہ دے کے اس کے گھر میں رہا کرو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو میں تو خود ابھی بھی اب تک میں کرائے پہ ہی رہ رہا ہوں, تو میں تو کہتا ہوں کس طرح بیچاروں نے پیسہ بنا کے گھر بنایا یار, اور ہم کرایہ دے کے اس میں رہ رہے. لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کرائے کے گھر سے نکال دیا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, دوسرے گھر میں چلے جانا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے. کرایہ دینے کی طاقت ہونی چاہیے, دوسرے گھر میں چلے جانا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کرایہ دار مالک مکان کی ٹینشنیں بہت ہوتی ہیں. مالک مکان کی ٹینشنیں کم ہے, کرایہ داروں کی ٹینشنیں زیادہ ہیں. میں نے ارادہ کیا میں اگر اپنا گھر بناؤں گا کبھی بھی کرایہ دار کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں دوں, کیونکہ میں بیوقوف تھوڑی ہوں. بیڑا غرق کر کے چلا جاتا ہے وہ. ایماندار کرایہ دار ملتا کہاں ہے آپ کو؟ کرایہ دار تو اس کے گھر کو اس کا گھر سمجھ کے استعمال کرتا ہے, ایسی کی تیسی کرتے ہیں. اپنے گھر میں بڑی مسئلے ہوتے ہیں کہ یہ لکیر نہ کھینچ دو, اس پہ بچے کا دیوار پہ بدوس. کرایہ دار کے گھر کو تو جن بھوت بنا کے لوگ نکلتے ہیں, اور کلر کے پیسے بھی اسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں. نل کا ٹوٹ گیا تو سیدھا کرے گا اس کو. انجوائے کرو میرے بھائی. اور ایک آخری بات کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہم نے گھر بنانا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بہت پیسہ ہے تو بناؤ بچوں کے لیے بھی. تو اس میں اب لوگ کہتے ہیں نہیں بچے رول جائیں گے. بچہ 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کے پیدا ہوا ہے, یہاں اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا. اگر آپ کی زیادہ گنجائش نہیں ہے تو بچوں کی فکر مت کرو. مجھے یاد ہے 10-15 سال پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا, میری محدود آمدن تھی, میں نے تو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں گھر بناؤں گا. تو کسی نے کہا آپ کے اتنے بچے ہیں وہ تو رول جائیں گے. میں نے کہا دیکھو میرے باپ نے بڑی محنت کر کے میرے لیے گھر بنایا تھا, ہمارے والد صاحب نے بڑی محنت کی اور ذاتی گھر بنایا کہ بچوں کے کام آئے گا. میں نے کہا انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ میرے بچوں کو ٹینشن نہ ہو. اب اگر میں اپنے بچے ہوتے ہی ٹینشن لینا شروع کر دوں تو میرے باپ نے جو پیسہ خرچ کیا اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. انہوں نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ بچے کو ٹینشن نہ ہو, اور بچہ اپنے بچوں کی ٹینشن لے رہا ہے. پھر میرے بچے اس گھر میں انجوائے کرنے کے بجائے اپنے بچوں کی ٹینشن میں گھر کا سوچیں گے 20-30 سال, تو یہ سکون میں کون آئے گا؟ تو میں نے کہا میں اپنے بچوں کے بجائے اپنے باپ کے بچے کا سوچتا ہوں. بہت گہری بات ہے, بہت گہری بات. میں نے کہا میں اپنے بچوں کا اس لیے نہیں سوچ رہا کہ میں اپنے بچوں کا سوچوں گا اس کا مطلب میں اپنے باپ کے بچوں کو بھول گیا ہوں. یعنی میں خود اپنے, ارے میرے باپ نے تو اس لیے ٹینشن اٹھائی نا کہ میں ٹینشن فری ہوں, اور ابا کے مرتے ہی میں اپنی اولاد کی ٹینشن لینا شروع کر دوں تو ٹینشن فری کہاں سے ہوا میں؟ تو میرے ابا کا پیسہ تو برباد ہو گیا. تو میں نے کہا میں بچوں کی ٹینشن اس لیے نہیں لیتا کہ میں اگر بچوں کی ٹینشن لوں گا تو میرے ابا کے بچے کو ٹینشن ہوگی, تو ابا کا پیسہ کیا ہوگا؟ ضائع. اس لیے میں ٹینشن, پیسہ دیا تو بناؤ بھائی. تو اب کھوپڑی یعنی بات سمجھ میں آئی ہے اب اچھی طریقے سے کہ توکل کا مطلب کیا ہے, اور یہ ذاتی گھر بنانے کے میں خلاف کیوں ہوں. پیسہ دیا تو بناؤ, لیکن نارمل لوگوں, متوسط لوگوں کے پاس کم از کم کراچی میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا. وہ ساری زندگی عذاب میں لگا دیتے ہیں اور قحط میں رہتے ہیں, پھر جا کے 50-60 سال میں جب قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں گھر بنا کے خوش ہوتے ہیں, تھوڑے دن میں جنازہ اٹھتا ہے, بچے وہ گھر کے ٹکڑے بخیے کر کے پھر اپنے بچوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں. تو آخری جو قیامت والا انسان پیدا ہوگا شاید وہ ٹینشن سے بچا ہوا ہو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.